کریٹیو ڈائریز 1 آیت میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کی تمام مشکلات حل کر کے آپ کو سکون دیں، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 31 کی ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے ذریعے ہماری زندگی میں موجود مشکلات یا زندگی میں موجود معاملات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بہت ہی ضروری ایک بات کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ دیکھیں، جو قرآن پاک ہے اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ اپنے رشتے کو قرآن پاک کے ساتھ اتنا مضبوط کر لیں کہ وہ دنیا کے کسی بھی رشتے میں آپ کو نظر آئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے تمام کام اکارڈنگ ٹو قرآن ہو جائیں، جیسے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں کم از کم قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی ہر روز سن لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہی ہے یا کیا کہنا چاہ رہی ہے، تو ہم اگر سمجھ لیں گے تو معاملات ہمارے سامنے آئیں گے، تو کم از کم وہ چیزیں تو ہمارے دماغ کے اندر ہوں گی نا کہ ہم نے کیا چیزیں پڑھی تھی اور ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ کم از کم قرآن پاک کی ایک آیت کو روز پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ ضائع نہیں جانے دے گا۔ اور انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے ہم مل کر کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو اس طرح بنا سکیں کہ جس طرح ہمیں ہونا چاہیے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھنا چاہتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کی دوسری سورت، آیت 31، پارہ پہلا، پارہ رکوع چوتھا اور سورہ رکوع چوتھا ہے۔ تو دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، وہ یہ بتا رہی ہے کہ جب فرشتوں نے، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بولا، یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں تو یہ تو لڑیں گے اور جھگڑیں گے، یعنی انہوں نے جنات کو دیکھا ہوا تھا نا اس سے پہلے دنیا کے اندر کہ وہ انہوں نے خون خراب کیا، تو وہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ڈسکس کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس آیت میں فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، یعنی کہ علم دے دیا۔ ٹھیک ہے، کہ کسی چیز کو جاننا، ناموں کو جاننا یا کسی بھی چیز کو جاننے کا نام علم ہے نا۔ تو جب علم دے دیا تو پھر بعد میں ان سے پوچھا۔ اچھا، اس میں یہ چیز ہے کہ فرشتوں کے سامنے ہی تو سب کچھ ہو رہا تھا، نام بھی انہی کے سامنے بتائے جا رہے تھے، مگر جب پوچھنے کی باری آئی تو جو ہے رسپانس حضرت آدم علیہ السلام نے دیا، فرشتے دے ہی نہیں سکے کیونکہ ان کی یہ خصوصیت نہیں تھی نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ تم اگر سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور ظاہر سی بات ہے وہ فرشتے نہیں بتا سکے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے نا کہ جو تقوی ہے اس کو فوقیت حاصل ہے، وہ اسی لیے ہے کہ علم کی بنیاد پر، علم جس کے پاس ہوگا تقوی اسی کے پاس ہوگا، اور جس کے پاس تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات اسی کو ہی مقبولیت کا شرف دے گی۔ ٹھیک ہے، اسی کو اس قابل بنائے گی کہ وہ کسی مقام پہ پہنچ سکے۔ اس دنیا میں بھی درجے تقوی اور علم کی بنیاد پر ہی اللہ کی ذات دیتی ہے سب کو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل، اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔